آج ہم شروع کرتے ہیں پرندے کی فریاد نظم کے جو شاعر ہیں ڈاکٹر شیخ محمد اقبال، ان کے بارے میں مطالعہ۔ علامہ ڈاکٹر سر محمد اقبال 9 نومبر 1877 عیسوی کو سیالکوٹ، پنجاب جو اب پاکستان میں ہیں، پیدا ہوئے۔ آپ کا پورا نام شیخ محمد اقبال اور اقبال ہی تخلص تھا۔ والد کا نام شیخ نور محمد تھا۔ اقبال کی ابتدائی تعلیم گھر کے علمی و مذہبی ماحول میں ہوئی۔ ابتدائی تعلیم سے مطلب ہے شروعاتی تعلیم یا پرارمبک شکشا۔ ابتدا میں عربی و فارسی پڑھیں، اس کے بعد مشن کالج سیالکوٹ میں داخلہ لیا اور شروعات میں ہی مشرقی علوم، مشرق مطلب پشچم، 4 سمت ہوتی ہے، مشرق، مغرب، جنوب، شمال۔ تو مشرق سے مطلب ہے پشچم، یعنی پشچم والی علوم، علم کی جمع ہے، یعنی پاشچاتیہ شکشا۔ مشرقی علوم کے استاد مولوی سید میر حسن جیسے عظیم استاد و مشفق کا مطلب ہوتا ہے شفقت کرنے والے یا مہربانی کرنے والے بزرگ سے فائدہ حاصل کیا۔ اس کے بعد اقبال نے گورنمنٹ کالج لاہور میں داخلہ لے کر بی اے اور ایم اے کے امتحانات امتیازی نمبروں سے پاس کیے۔ داخلہ لینے کا مطلب ہے ایڈمیشن لینا، اور امتیازی نمبروں سے پاس کیے مطلب اچھے نمبروں سے انہوں نے یہ امتحانات بی اے اور ایم اے کے پاس کیے۔ ایم اے پاس کرنے کے فوراً بعد اورینٹل کالج لاہور اور پھر گورنمنٹ کالج لاہور میں انگریزی اور فلسفے کے پروفیسر مقرر ہوئے۔ فلسفہ مطلب ہوتا ہے فلسفی، اس کے پروفیسر مقرر ہوئے۔ 1905 میں انگلینڈ تشریف لے گئے اور وہاں پر لندن سے بیرسٹری کا امتحان اور کیمبرج یونیورسٹی سے فلسفے میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی۔ فلسفے مطلب وہی فلسفی میں انہوں نے ڈاکٹریٹ کی۔ 1908 عیسوی میں واپس ہندوستان لوٹ آئے اور یہاں آ کر وکالت شروع کی۔ 1923 عیسوی میں حکومت برطانیہ نے انہیں سر کا خطاب دیا۔ یہاں حکومت برطانیہ مطلب برٹش حکومت نے انہیں سر کا خطاب مطلب لقب دیا۔ 21 اپریل 1938 عیسوی کو لاہور میں آپ کا انتقال ہوا اور لاہور کی بادشاہی مسجد کے قریب ہی سپرد خاک کیے گئے، یعنی خاک کے سپرد، مٹی کے سپرد کیے گئے، یعنی دفنائے گئے۔ علامہ اقبال کو بچپن سے ہی شعر و شاعری کا شوق تھا۔ عام روایت کے مطابق اقبال نے بھی شاعری کی شروعات غزل گوئی سے کی۔ غزل گوئی مطلب غزل کہنا یا غزل لکھنا، اور اپنے استاد مولوی سید میر حسن اور داغ دہلوی جیسے باکمال شعراء سے اصلاح لینا شروع کیا۔ اب یہاں شعراء جو ہے شاعر کی جمع ہیں، اور اصلاح لینا مطلب سدھار لینا یا امپرومنٹ لینا شروع کیا۔ آگے چل کر اقبال نے غزل کے بجائے نظم کو اپنے خیالات کے اظہار کا ذریعہ بنایا۔ اقبال نے اپنی نظم نگاری میں تخیل کی عظمت یعنی خیالات کی عظمت، وسعت نظر یعنی نظر کا پھیلاؤ یعنی دوردرشیتا، اور رفعت فکر مطلب فکر کی بلندی یعنی کہ اچ وچار کے جذبات تو خیالات کے ساتھ ہی فلسفہ و عمل کو بنیادی حیثیت عطا کی۔ اقبال کے کلام میں میر کا سوز و گداز سے مطلب ہے
درد و غم، درد کی تاثیر، تاثیر مطلب اثر، غالب کی جدت راضی مطلب نیاپن اور نقطہ آفرینی، مومن کی نازک خیالی اور ذوق دہلوی کی روانی یعنی کنٹینیوٹی، یہ تمام خصوصیات بیک وقت پائی جاتی ہیں۔ بیک وقت مطلب ایک ہی وقت میں ان میں یہ تمام خصوصیات مطلب وشیشتائیں پائی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی آپ نے قومی و وطنی شاعری کر کے ہندوستان کو انگریزوں کی غلامی سے نجات دلانے، نجات مطلب چھٹکارا دلانے، اور ہندوستان کی عظمت یعنی ہندوستان کی تعریف میں بڑائی کے گیت لکھ کر مجاہدین آزادی، مجاہد مطلب جو آزادی کے لیے جد و جہد کرنے والے ہوتے ہیں ان کے لیے آیا ہے، مجاہدین آزادی کو آزادی کی نئی راہیں دکھائیں۔ شامل نصاب نظم پرندے کی فریاد علامہ اقبال کی نہایت آسان اور مشہور نظموں میں سے ہیں، جو انہوں نے خصوصاً بچوں کے لیے لکھی تھی۔ اس نظم کے ذریعے اقبال نے وقت کی اہمیت کے ساتھ ہی آزادی کی قدر و قیمت اور غلامی کی مصیبتوں کا ذکر اپنے مخصوص انداز میں کیا ہے۔ اس طرح سے آج یہ اقبال کا جو چیپٹر تھا وہ ہمارا کمپلیٹ ہوتا ہے۔